بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بدن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شمائل ہے، شمع کے معنی سن، اور ایک اللہ کے مترادف ہے، کیونکہ اولاد کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر ناخوشگوار گزری، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حاجرہ رضی اللہ عنہا کو اور ان کے بیٹے کو جہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے گئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیدہ پانی کے ہمراہ آپ نے وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے انہیں رو کر پوچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی۔ حضرت بی بی حاجرہ نے پوچھا، کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جانے دیا اور فرمایا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے بسائی ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس۔ اے رب باس، لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہو گئیں، چونکہ وہ خود بھی بھوکی تھی، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے بھوک سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئے اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سیکھ گرے۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا جو بچے کے پاس واپس نہیں تو دیکھا جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم لوگ اس کو آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے مستفید ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وحی سنائی، اے حاجرہ، آپ خوفزدہ نہ ہو اور نہ غمگین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا شانی مقام میں بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے بعد بنو چنانہ کا قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اس قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا جو خواب دیکھا، لہذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں،
ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے اس پر؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکال کر کھڑے۔ حیرت میں آتا ہے کہ ابلیس نے ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے حضرت بی بی حاجرہ کے پاس پہنچا، انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے چال پڑے ہیں۔ اس پر بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطابق آ رہے ہیں۔ اس پر بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب جہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھنسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگی۔ کہنے لگا، اے ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہیں سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، مجھے جیسا اللہ تعالیٰ حکم دے میں اسی کتاب فرما بردار ہوں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اپنی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرا رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانی کو حکم خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے 3 مرتبہ قربان گاہ جانے سے راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، اور 3 مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ جی وہ سنت ہے جسے ہم دہراتے ہیں۔ اور بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منہ میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک کوئی دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب یہ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان آنکھیں بند کر لیجئے تاکہ چھری چلاتے ہوئے آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ ابا جان آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ آپ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے ان باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بال لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے مگر چھری نہ چلتی، آپ اور زور لگاتے مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری تو فرماتے ہیں، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے زمین کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش، زمین پر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کا زمین پر ایک انسان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبریل جاؤ اور جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کر۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے ہٹا کر مینڈا رکھ دیتے ہیں۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا۔ جی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے اور ہم نے اسے پکارا ہے یوں ہے، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا وہ خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی سرائی جانچنا ہے اس کا بدلہ دیا۔ ہم نے ایک جنوں کو ذبح کیا تو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ جس کو تمام مسلمان مناتے ہیں۔